بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج میں آپ کے سامنے آئین پاکستان کا آرٹیکل 223 رکھنے جا رہا ہوں، جس کے تحت جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان 9 سیٹوں پر جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بغیر ان کا جو پہلا ریزائن ہے وہ منظور ہوئے، کیا آئین اور قانون کے مطابق وہ ایلیجیبل ہیں نیا الیکشن لڑنے کے لیے؟ آئین کا آرٹیکل 223 اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، بہت واضح ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، انہی 9 سیٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی بڑی اہم درخواست ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ ایف آئی اے نے یہ وفاقی حکومت کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بعد یہ پہلا بڑا اپسیٹ ہے وفاقی حکومت کو، ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، نو بول دیا ہے وفاقی حکومت کو۔ 2 گراؤنڈز ہوتی ہیں جب ایف آئی اے کارروائی کر سکتا ہے، وہ 2 گراؤنڈز جو وزراء آئے تھے وفاقی حکومت کے، ایف آئی اے حکام نے ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ اگر تو غیر ملکی فنڈنگ کوئی دہشت گردی میں یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ اتنا بڑا آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، سپریم کورٹ ہمارے سر پر بیٹھی ہے، سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں سو موٹو لیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ دھیان رہے آئین اور قانون سے آگے نہیں جائیے گا، نہیں تو یہاں کوئی افسر نہیں بچے گا۔ اس وجہ سے ایف آئی اے اب اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ ایف آئی اے کی طرف سے جو قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف کارروائی سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 223 بار اگینسٹ ڈبل ممبرشپ۔ یہ الیکشن میں جو ڈبل ممبرشپ ہے اس میں بار کی بات ہوئی ہے، اور پہلا اس کا جو آرٹیکل ہے نو پرسن شیل ایٹ دی سیم ٹائم بی اے ممبر آف بوتھ ہاؤسز or a house and a provincial assembly or the assemblies of 2 or more provinces or a house or a provincial assembly in respect of more than 1 seat۔ یہ تو بار ہے کہ جی آپ ایٹ اے ٹائم 2 اکٹھی نہیں رکھ سکتے۔ آگے جو آرٹیکل 223 ہے اس کا سب آرٹیکل 2 بہت اہم ہے، nothing in class 1 shall prevent a person from being a candidate for 2 or more seats، کہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ، کچھ کہہ رہے تھے کہ 5 سے زیادہ وہ سیٹوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آئین پاکستان آرٹیکل 223 سب آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ nothing in this clause shall prevent a person from being a candidate for 2 or more seats at the same time whether in the same body or in different bodies, but if he is elected to more than 1 seat he shall within a period of 30 days after the declaration، کہ وہ چاہے تو نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ پہ کھڑے ہو جائے اور ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر کھڑا ہو جائے، یا 2 یا 2 سے زائد جتنی سیٹوں پر کھڑا ہو جائے، کوئی بار نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ الیکشن جیت جاتا ہے، 1 سے زائد سیٹوں پر الیکشن جیت جاتا ہے، تو پھر اس کو 1 ماہ کے اندر اندر اپنی کچھ سیٹیں چھوڑنی ہوگی اور 1 رکھنی ہوگی اپنے پاس۔ اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے 1 ماہ میں یہ فیصلہ کرنے میں کہ کون سی چھوڑے اور کون سی نہ چھوڑے، تو پھر اس نے جس سیٹ پر، جس کانسٹیچوئنسی میں، جس حلقے میں جو لاسٹ پہ جو جیتا تھا، لیٹسٹ جو تھی، وہ اپنے پاس رکھے گا۔ اگر اکٹھا الیکشن ہوا ہے تو پھر جس حلقے میں سب سے آخر میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ اس کے پاس قائم رہے گی اور باقی چلی جائیں گی۔ آئین یہ نہیں کہتا کہ اگر 1 ماہ میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تو اس کا ساری جو سیٹیں وہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ آئین نے راستہ دے دیا ہے کہ پھر اس میں جو اس نے اگر وہ خود فیصلہ کرے ٹھیک ہے، نہ فیصلہ کرے تو جو جس میں لاسٹ سب سے آخر پہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے اس میں پھر وہ اس کے پاس برقرار رہے گی اور باقی ویکنٹ سمجھی جائیں گی۔ آگے اس میں جو آرٹیکل سب آرٹیکل 3 ہے 223 کا سب آرٹیکل 3، a person to whom clause 2 applies shall not take a seat in either house or the provincial assembly to which he has been elected until he has resigned all but 1 of his seats، کہ وہی بات ہے کہ وہ تب تک جب تک باقی سیٹوں سے ریزائن نہیں دے گا تو وہ ہاؤس میں 1 سیٹ اپنی نہیں رکھ سکتا، اس کو ریزائن دینا پڑے گا۔ جو ہمارے ریلیونٹ آج کا جو سوال ہے، ایک وہ تھا 2 اور مور سیٹس، وہ کلیئر ہو گیا کہ چاہے جتنی سیٹوں پر کھڑے ہو جائے، اور آرٹیکل 4 کے سب آرٹیکل 4 آرٹیکل 223 سب آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو کلاز 2، if a member of either house or of a provincial assembly becomes a candidate for a second seat which in accordance with clause 1 he may not hold concurrently with his first seat، کہ وہ concurrently اپنی سیکنڈ سیٹ اور فرسٹ سیٹ اکٹھی نہیں رکھ سکتا،
then his first seat shall become vacant as soon as he is elected to the second seat. کہ اگر اس کے پاس پہلے سیٹ تھی، وہ سیکنڈ سیٹ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور وہ تو قانون کہتا ہے کہ وہ ایٹ دی سیم ٹائم دونوں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، تو جیسے ہی وہ دوسری جو سیکنڈ ہے اس میں وہ الیکشن جیتے گا تو پہلے والی جو سیٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. اس میں کوئی ریزگنیشن کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے ریزائن ہونا ضروری ہے، پہلے ریزائن، کیونکہ اب پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدالت جائیں گے. وہ ان 9 حلقوں میں عمران خان کو رکوانا چاہتے ہیں. یہ ان کی خام خیالی ہے. عمران خان نے ریزائن دیا ہوا ہے، ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا تو وہ اس اسپیکر کی وجہ سے نہیں ہوا. اسپیکر نے 123 میں سے 11 کو ایکسیپٹ کر لیا، باقیوں کو نہیں ابھی تک ایکسیپٹ کیا، اور یا الیکشن کمیشن کی. عمران خان اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 223 کہیں نہیں عمران خان کو روکتا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں جو دوسرا معاملہ ہے. یہ درخواست دائر کی گئی ہے ان 9 حلقوں میں جو الیکشن شروع کروا دیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 11 جو استعفوں کو صرف منظور کیا اور باقیوں کو منظور نہ کیا، اس پر پاکستان تحریک انصاف گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 16 اگست کو طلب کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو. یہ ایک سی ایم فائل کی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف ورسز اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے. ریٹ پٹیشن ہے 228/92/2022 اور اس میں یہ سی ایم ہے جو سول مسلینیس اپلیکیشن ہے، متفرق درخواست جسے ہم کہتے ہیں، اپلیکیشن ٹو سسپینڈ الیکشن شیڈول ایشوڈ بائی دا رسپونڈ نمبر 2. الیکشن کمیشن نے جو ان 11 سیٹوں پر الیکشن شیڈول جاری کیا ہے، عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی ہے اور ہمارا اس میں یہ موقف تھا کہ صرف 11 سیٹوں کو انہوں نے 11 ریزائن ایکسیپٹ کیے ہیں، باقی ریجیکٹ کر دیے ہیں سارے. جب تک نہ کریں تو یہ 11 نہیں ہو سکتے. اس میں عدالت نے 16/8/2022 کے لیے آرڈر کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہوا ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو نوٹس کیا ہوا ہے، اور یہ آرڈر ہے 4/8/2022 کا، جس میں 16/8 کے لیے طلب کیا گیا ہے. لیکن دیٹ دی رسپونڈ نمبر 2 الیکشن کمیشن ان آل میلافائڈ اینڈ ان کمپلیٹ ڈسریگارڈ آف دی فیکٹ دیٹ دس کورٹ ہیز ٹیکن نوٹس آف دی پٹیشن issued election schedule of by-election only in 9 seats. The copy of the schedule is attached herewith. آگے جو عدالت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 9 سیٹس ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ میلیشیس ایفرٹ ہے، بدنیتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ صرف 9 سیٹوں پر الیکشن کروانا چاہتے ہیں، باقی ریزائن تسلیم نہیں کرنا چاہتے. آگے انہوں نے سپیریئر کورٹس کے فیصلے بھی دیے اور سپیریئر کورٹس کے جو فیصلے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں جو پریئر کی ہے فیصل فرید صاحب نے، اس میں یہ کہا گیا کہ ان دی لائٹ آف دی افور مینشنڈ سرکمسٹانسز اٹ از موسٹ ریسپیکٹفل پریئر دیٹ الیکشن شیڈول ایشوڈ بائی دا respondent election commission number 2 void notification may very graciously be suspended till the final outcome of this main writ petition. کہ جب تک اس مین ریٹ پٹیشن کا فیصلہ نہیں آتا تب تک اس الیکشن شیڈول کو سسپینڈ کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اس درخواست کو لے کر جاتے اور اس میں آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو دیکھتے. پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست کو جو 13 اور 14 اگست کی رات کو پریڈ گراؤنڈ میں ایک عظیم و شان پاور پلے اور جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں عمران خان جو کہا گیا تھا کہ 48 گھنٹوں میں اعلان کیا جائے گا، اب 13-14 اگست کی رات کو یہ وہاں پر یوم آزادی اور آزادی نائٹ منائی جائے گی، اور اس میں پاکستان کو حقیقی آزادی کے لیے عوام پاکستان کو ایک روڈ میپ دیا جائے گا، اور عمران خان اپنا جو فائنل کال ہے اس کا اعلان کریں گے، الٹیمیٹم دیں گے کہ اتنے عرصہ میں یہ اسمبلیاں تحلیل کر دو یا پھر دمادم مست کلندر ہوگا. وہ 13 اور 14 اگست کا فائنل ہوا ہے. دوسری طرف جو ایف آئی اے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے 4 لوگوں کو نوٹس بھیجا اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 اگست کو طلب کر لیا. ایف آئی اے نے اسد کیسر کو جو سابق اسپیکر ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے 11 اگست کو. رات کی یہ خبر ہے جو آج ذرائع نے ہم تک پہنچائی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ رات 2 بجے تک وفاقی وزراء ایف آئی اے کے مرکزی دفتر بیٹھے رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس میں خبر ہے کہ وزیر داخلہ خود بھی وہاں پر موجود تھے اور ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی موجود تھے قانونی معاملات پر. ایف آئی اے کی طرف سے یہ رات 2 بجے تک ایف آئی اے حکام کو منانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. ایف آئی اے نے کیس کی کرمنل تحقیقات سے معذوری ظاہر کر دی ہے، اور ایف آئی اے نے کہا
کہ ہمارے پاس جو FIA میں جو لا ہے منی لانڈرنگ کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ ہے اور وہ غیر ملکی فنڈنگ استعمال ہو دو پرپز کے لیے، ایک ہے دہشت گردی کے لیے یا ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے۔ یہاں الیکشن کمیشن نے کوئی ایک لفظ نہیں لکھا جس فیصلے کی بنیاد پر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے خلاف کارروائی کریں، ایک لفظ نہیں لکھا دہشت گردی کا یا جو ریاست مخالف سرگرمیوں کا۔ ہم اس کیس میں ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، چونکہ یہ دو جو اس میں چیزیں ہیں وہ مس ہیں، یہ دو ایسی گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے نوٹس کو اڑا کے رکھ دے گی، اور ہم پہلے بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ ہیں اور ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو آپ کے پاس یہ اختیار ہے، اگر الیکشن کمیشن یہ ان دو چیزوں کے حوالے سے کوئی بات لکھ دیتا ہم کارروائی کرتے۔ عمران خان کے خلاف ہم کارروائی نہیں کریں گے، اور جو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے خلاف ہم کرمنل کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس صرف ایک جو جورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار ہمارا تب بنتا ہے جب یہ ہو کہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ آئی ہے اور وہ یا دہشت گردی کے لیے یا ریاست مخالف سرگرمی کے لیے استعمال ہوئی ہو، کیونکہ نہ آپ ہمیں کوئی ثبوت دے رہے ہیں، اگر ہے تو آپ ریفرنس بھیجیں، ہمیں آپ کے پاس ثبوت ہے آپ ریفرنس بھیجیں۔ الیکشن کمیشن یا اپنے فیصلے میں مزید چیزیں ایڈ کرے تو تب تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہم سے باقاعدہ ایک ریٹن ہم سے لیا ہوا ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہ حال ہی میں انہوں نے نیا DG FIA لگایا تھا، لیکن دیکھیں کوئی بھی اب ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے سب کو ان کی اوقات کا پتہ چل گیا کہ یہ معاملات آگے چلنے والے نہیں ہیں، اور عمران خان کے خلاف ہم غیر قانونی کارروائی کریں گے، نہ ہمیں عدالتیں چھوڑیں گی نہ ہمیں عوام چھوڑے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے اس امپورٹڈ حکومت کے لیے۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔